خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب ہم اناجیل میں یسوع مسیح کی خدمت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع لوگوں کو نا امیدی کی حالت سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل کے 5ویں باب کی پہلی آیت سے جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایک بدرو گرفتہ آدمی کو یسوع آزاد کرتا ہے اور پھر ایک بیمار عورت کو شفا دیتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع ہر حالت میں نا امیدی کو دور کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے طوفان سے کہا تھم جا اور خاموش رہے تو طوفان اسی وقت ساکن ہو گیا تھا، اور اسی کے حکم سے وہ آدمی جو ابلیس کی قید میں تھا آزاد ہوا، اور اسی کی طاقت سے اس عورت نے شفا پائی جو 12 برس سے بیمار تھی۔ یہ 3 معجزات اس بات کا بیان ہیں کہ یسوع مسیح ہی نا امیدی میں امید ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں جس کے پاس آسمان و زمین کا کل اختیار ہے۔ ہم اس کی حضوری میں ہیں جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس سے پیشتر کہ میں آج کا جو حوالہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا اس پر اپنا دھیان جو ہے وہ لگائیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پہلے سے مل سکے۔ تو آج کے متن پر جب ہم دھیان لگاتے ہیں تو اس میں بھی ایک نا امیدی کی حالت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس دفعہ یسوع مسیح کا سامنا انسان کے سب سے بڑے دشمن یعنی موت سے ہے، اور یہاں بھی وہ فاتح بنتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس متن کی جو مرکز کی انجیل کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے 43ویں آیت تک کا ہے، اس میں 39ویں آیت پر اپنا دھیان لگائیں، جو آج ہم عنوان کے طور پر بھی اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ڈر مت، صرف ایمان رکھ۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ایک باپ کے عملی ایمان پر بھی غور کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا ایمان یسوع پر پختہ ہوا۔ ہم یائر کے وسیلے سے چند باتوں پر اپنا دھیان لگائیں گے جو ہمارے لیے مددگار ہوں گی اور ہم بھی اپنے خوف پر غالب آ سکیں گے۔ تو آئیے اس بات کو آیت 21 سے لے کر 24ویں آیت تک کے مطالعے کے وسیلے سے سیکھتے ہیں کہ یسوع کفرنہوم میں واپس آیا تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پاس آئی۔ کچھ اس کا کلام سننے کو آئے، کچھ اس کے معجزات دیکھنے کو آئے۔ یہ سب یسوع کو دیکھنے آئے تھے، اور اسی بھیڑ میں یائر نام کا ایک آدمی بھی تھا، اور یہ اسی کی کہانی ہے جو ان آیات کا مرکز ہے۔ یہ وہ انسان تھا جو کمزور ایمان سے مضبوط ایمان میں ترقی کرتا گیا۔ اس کے ایمان کے آغاز کی سمت پر غور کریں۔ یائر ایک عبادت خانے کا سردار تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرداروں میں سے ایک سردار تھا جو عبادت خانے کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ کوئی کاہن نہ تھا، مگر وہ عبادت خانے میں اہم فرائض انجام دیتا تھا۔ اس بات کا بھی ذمہ دار تھا کہ عبادت خانے میں عبادت کے تمام انتظامات درست ہیں۔ وہ لوگوں میں عزت کے لائق تھا، اس کے پاس اختیار تھا، دولت تھی، شہرت تھی اور رتبہ تھا۔ اس کے پاس نوکر چاکر تھے۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھا اور اپنے یہودی ایمان میں مضبوط بھی تھا، مگر زندگی کے اس موڑ پر جب بیماری اور موت نے اس کے گھر پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور اس کے لیے اس کی دولت، قوت، شہرت اور اس کا اختیار سب بے معنی ہو چکے تھے، اور اس کی چھوٹی بیٹی مرنے کو تھی۔ یائر کو مدد کی ضرورت تھی تاکہ اس کی بیٹی تندرست ہو جائے، اور ایک لاچار باپ مدد چاہتا ہے۔ اس نے یسوع کے بارے میں سنا اور یسوع کے پاس آ کر اس کی منت کرنے لگا کہ اس کی بیٹی کو اچھا کر دے۔ یہ یائر کے لیے بہت مشکل تھا، اس کے لیے کہ وہ عبادت خانے کا سردار تھا اور اس کے ساتھی یسوع کو ناپسند کرتے تھے۔
مگر اپنی بیٹی کی زندگی کی خاطر اس نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ یائر یسوع کے بارے میں بہت کچھ نہ جانتا تھا، پر وہ یہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ جب زندگی میں آزمائش آتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور مصیبت سے نکالے، اور اس بات کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا سفر درست سمت میں ہو، اور درست سمت صرف یسوع پر ایمان ہی ہے۔ اس نے کئی ایک واقعات کو جس میں یسوع کی شفا دینے کی قدرت ظاہر ہوئی سنا تھا، یا اس نے خود دیکھا تھا۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے دیکھا یا سنا، بلکہ اہم یہ ہے کہ یائر یہ جانتا تھا کہ یسوع اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو خود عزت رکھتا ہے، وہ یسوع کے قدموں میں گر کر التجا کر رہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو شفا دے۔ یہ وہ ایمان ہے جو خدا میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کی بجائے یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنا سیکھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس مقام پر آئیں جہاں ہم یہ جانیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پر یسوع سب کچھ کر سکتا ہے۔ یائر کی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، مگر یائر کی طرح ایمان یسوع پر ہی رکھنا چاہیے کہ وہی ہے جو شفا دے سکتا ہے۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو ایک اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ایمان آزمائش سے نہ گزرے وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ جب یائر کے ایمان کی بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی الجھن کا شکار ہوا۔ جب اسے یہ کہا گیا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے، جبکہ اسی دوران یسوع اس عورت کو تسلی دیتا ہے جس نے اس کا پلہ چھو کر شفا پائی تھی، جس پر یسوع نے اسے تسلی دی۔ مگر دوسری طرف یائر اس تاخیر کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ اس کی بیٹی مرنے کو تھی، اور یسوع اس عورت کی وجہ سے وقت کا ضیاع کر رہا تھا۔ شاید وہ یہ بھی سوچتا ہو کہ 12 برس سے یہ عورت بیمار تھی، اگر 1 گھنٹہ اور صبر کر لیتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یائر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس تاخیر کی وجہ سے اس کی بیٹی کہیں مر نہ جائے۔ وہ بے صبری کی کیفیت میں تھا۔ ہمارے لیے یہاں پر بڑا اہم پیغام ہے کہ خدا کا منصوبہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، کیونکہ خدا وقت کی قید سے آزاد ہے۔ زندگی میں تاخیر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، جس کی مثال یوسف بن یعقوب ہے۔ جب خدا کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہو تو اس پر بھروسہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جب یسوع عورت کو شفا دے کر آگے بڑھ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے جو یائر کے گھر سے آئے تھے کہا، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ اس خبر نے یائر کو توڑ کر رکھ دیا اور اس کے ایمان پر کاری ضرب لگی۔ یہ سب کچھ اس تاخیر کی وجہ سے ہوا جو اس عورت کی وجہ سے ہوئی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ جب ہر طرف سے یہ کہا جائے کہ اب کوئی امید نہیں، ذرا مریم اور مرتھا پر غور کریں جب انہوں نے یسوع کو لازر کے بیمار ہونے کی خبر دی اور یسوع وقت پر نہ پہنچا بلکہ 2 دن اور تاخیر کی اور لازر مر گیا، اور جب یسوع پہنچا تو لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے، مگر لوگ اس تاخیر میں ایک عظیم معجزے سے بے خبر تھے۔ اسی طرح جس طرح شاگرد طوفان میں گرے یسوع کے اختیار سے بے خبر تھے۔ یہ سچ ہے کہ خدا تاخیر کرتا ہے مگر بھولتا نہیں۔ یائر کا ایمان کمزور تھا، لیکن آخر میں یائر کا ایمان شاذور ہوا۔ اس کا ایمان یسوع کے الفاظ کی وجہ سے مضبوط ہوا کہ ڈر مت، صرف ایمان رکھ۔ اس بات پر یقین مت کریں کہ آپ کیا جانتے ہیں، اور نہ ہی اس بات پر بھروسہ کریں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ یسوع یائر کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جس ایمان کے ساتھ تو میرے پاس آیا ہے اسی پر قائم رہ۔ اور جب یسوع یائر کے گھر پہنچا تو لوگ ماتم کر رہے تھے
اور یہودی روایت کے مطابق جس گھر میں میت ہوتی تھی وہاں پر خاص طور پر رونے والے بلائے جاتے تھے جو اجرت لیتے تھے، اور چونکہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مردے کو دفن کرنا لازم تھا، اسی لیے تمام رسومات کو جلد پورا کرنا لازم تھا۔ جب یسوع نے کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے تو وہ ہنسنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بدن اور روح دونوں مر چکے ہیں اور اب کوئی امید نہیں، مگر یسوع نے کہا لڑکی سوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ لڑکی جسمانی طور پر مر چکی ہے پر اس کی روح خدا کے پاس ہے، اور یہی یسوع یائر کو سمجھا رہا تھا کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ ہمارے لیے اس متن میں کیا اسباق ہو سکتے ہیں، کیا سبق ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو ضرورت ہے؟ یسوع آپ کی تمام ضروریات پوری کرے گا، صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو خوف آتا ہے؟ تو یسوع کہتا ہے میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اگر آپ نا امید ہیں تو یسوع ہمارے مانگنے اور سوچنے سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے۔ یسوع نے ماتم کرنے والوں کو دور کر دیا۔ وہ لڑکی کے باپ، ماں اور اپنے شاگردوں میں سے پترس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کر کمرے میں گیا جہاں لڑکی مری پڑی تھی۔ یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے اے بیٹی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اور لڑکی زندہ ہو گئی۔ یسوع نے یہ ثابت کیا کہ اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ پانی پر چل سکتا ہے، وہ چند روٹیوں اور چند مچھلیوں سے کئی ہزار لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ طوفانوں کو روک سکتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، وہ اپنی الہی قدرت سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ ان باتوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہی کہ یسوع ہر حال میں آپ کی فکر کرتا ہے، یسوع قدرت رکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ خدا کے پاس ہمارے لیے ایک خاص منصوبہ ہے اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ وہ ہمارے مطابق نہیں بلکہ اپنے منصوبے کے مطابق اپنے وعدوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یائر کا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم بیمار پڑیں تو یسوع پر ایمان رکھیں، جب موت آئے تو یسوع پر ایمان رکھیں، جب آزمائش آئے تو یسوع پر ایمان رکھیں، جب دعا کے جواب میں تاخیر ہو تو یسوع پر ایمان رکھیں، جب آپ نا امید ہوں تو یسوع پر ایمان رکھیں۔ اگر آج ہم نا امیدی کا شکار ہیں تو یائر کی زندگی کے اس واقعے پر غور کریں۔ خدا آپ کی تمام مشکلات کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، فقط ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں آج کے اس بابرکت کلام پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دے۔ آمین۔